بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کو 3 ایسی چیزیں بتانے والا ہوں جس کی وجہ سے اس امت پر زوال آیا ہے۔ ان 3 وجوہات سے جو ہے ہمارے اوپر تباہی اور بربادی پھیری ہے۔ 3 باتیں ایسی ہیں، اگر ہم ان کو اپنے اندر سے ختم کر لیں تو امت ایک مرتبہ پھر میدان عمل میں آ سکتی ہے، امت پر پھر ایک مرتبہ خوشحالی آ سکتی ہے۔ 3 باتوں کی وجہ سے ہم برباد ہو گئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو پوری غور سے سننی ہے، سمجھنی ہے اور آخر تک دیکھنا ہے، انشاءاللہ ہر بات آپ کو کلیئر ہو جائے گی۔ پہلی بات جس کی وجہ سے ہم تباہ ہوئے وہ یہ ہے کہ ہم نے مذہب، ریاست اور سیاست کو الگ الگ کر دیا ہے۔ یعنی جو مذہبی لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ریاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم تو دیندار ہیں۔ اور جو سیاست کے اندر ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، وہ مولویوں کا کام ہے۔ تو یہ ایک ایسا فرق آ گیا ہے ہمارے اندر، حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ایک وقت میں خلیفہ بھی ہوتے تھے، ریاست کے بادشاہ بھی ہوتے تھے، لیکن اسی وقت میں وہ امام بھی ہوتے تھے، اسی وقت میں وہ خلیفۃ المسلمین بھی ہیں، اسی وقت میں وہ امام بھی ہیں، اسی وقت میں خطیب بھی ہیں، اسی وقت میں مدرس بھی ہیں۔ تو یہ ریاست، سیاست اور مذہب کا فرق ہمارے اندر پیدا ہوا ہے، صحابہ کرام کے اندر یہ بات نہیں تھی۔ تو جب سے یہ فرق ہوا ہے اس وقت سے ہم تباہ ہوئے ہیں کہ مولوی سیاست نہیں کرے گا اور سیاستدان جو ہے وہ دین کا کام نہیں کریں گے، حالانکہ صحابہ کی زندگی میں ایسا نہیں ہے۔ ایک تو بات یہ ہے، اور دوسری 2 تعلیمیں ہم نے بنا لی ہیں کہ یہ دینی تعلیم ہے اور یہ دنیاوی تعلیم ہے، ان کے درمیان ہم نے فرق پیدا کر دیا کہ جو مدرسے میں پڑھ رہا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے میں دین کا بہت بڑا کام کر رہا ہوں، دین میں پڑھ رہا ہوں، اور جو اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا کا علم حاصل کر رہا ہوں۔ تو اس فرق نے ہمیں تباہ کر دیا۔ حالانکہ جو کالج اور یونیورسٹی کے اندر پڑھائی ہو رہی ہے، جو کچھ ہم انہیں سمجھایا جا رہا ہے، ایک ڈاکٹر کالج یونیورسٹی سے پڑھ کے فارغ ہو رہا ہے، ایک سائنسدان کالج اور یونیورسٹی کا پڑھا ہوتا ہے، اسی طرح کوئی محقق، کوئی مفسر وہ مدرسے کا پڑھا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بیچ میں فرق یہ پیدا کر دیا کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں اور یہ دنیا کا کام کر رہا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، اب یہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی ہے، اور وہ پائلٹ جنہوں نے جا کر انڈیا کے اندر ان کی تباہی مچائی ہے، کیا وہ کسی مدرسے کے فارغ تھے؟ کیا انہوں نے مدرسے کا علم حاصل کیا تھا؟ اگر انہوں نے کالج اور یونیورسٹی کے اندر تعلیم حاصل کر کے اپنی ملک کی سالمیت کے لیے وہ پائلٹ بنے ہیں، ان کی برکت سے، ان کی قربانی سے آج ہمارا سر فخر سے بلند ہے، تو کیا یہ دین نہیں ہے؟ اسی طرح ایک سائنسدان جس نے ایٹم بم بنایا، میزائل بنائے، بختر بند گاڑیاں، اسلحہ جو ملک کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے آج ہم جو ہے وہ انڈیا کو منہ توڑ جواب دے رہے ہیں، اس کی وجہ سے آج انڈیا پاکستان سے خوف کھاتا ہے کہ اس کے پاس ایٹمی طاقت ہے۔ تو ایٹم بم کس نے بنایا ہے؟
اسکول کے پڑھے، کالج کے پڑھے، یونیورسٹی کے پڑھے نے بنایا، یا مدرس کسی مسجد کے پڑھے ہوئے، مدرسے کے پڑھے ہوئے کسی نے بنایا؟ تو کیا جس نے ایٹم بم بنایا اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں؟ اس کی وجہ سے آج پوری پاکستان کی جو لوگ ہیں وہ حفاظت میں محفوظ ہیں۔ تو جو مدرسے میں پڑھ رہا ہے وہ بھی دین کا علم ہے، اور جو پڑھ کر ڈاکٹر بن کے لوگوں کی خدمت کرے، زندگیاں بچا رہا ہے، من احیا فکانما احیا الناس جمیعا، اس کا مصداق یہ کون ہے؟ یہ اسکول کا پڑھا ہے، کالج یونیورسٹی کا پڑھا ہے، یہ بھی دین کا کام کر رہا ہے۔ میزائل بنانے والا بھی دین کا کام کر رہا ہے، سائنسدان بھی دین کا کام کر رہا ہے، پائلٹ بھی دین کا کام کر رہا ہے، بم بنانے والا بھی دین کا کام کر رہا ہے۔ تو یہ فرق ہم نے جب بیچ میں کر دیا تو اس فرق کی وجہ سے آج ہم تباہ ہو گئے کہ یہ دنیا دار ہے، یہ دیندار ہے۔ نہیں بھائی، سارے ہی دین کا کام کر رہے ہیں، چاہے وہ علماء ہیں، چاہے وہ سائنسدان ہیں، چاہے وہ یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والے ہیں، سب کا ایک ہی مشن ہے کہ اپنے ملک کی حفاظت کرنا، دین کی حفاظت کرنا، اپنی عوام کی حفاظت کرنا۔ تو یہ فرق ہم نے پیدا کر کے اپنے آپ کو تباہ کر دیا ہے کہ یہ دیندار ہے، یہ دنیا دار ہے، یہ دین کا علم ہے، یہ دنیا کا علم ہے۔ تو ناظرین، جب سے یہ فرق ہمارے اندر پیدا ہوا ہے اس وقت سے اس امت پر زوال آ گیا ہے۔ تو اس زوال سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا بس دست بازو بن جائیں۔ یہ بھی دین کا کام کر رہا ہے، یہ بھی ملک کے لیے کر رہا ہے، یہ بھی ملک کے لیے محنت کر رہا ہے، میں بھی کر رہا ہوں۔ تو جب یہ ریاست، سیاست اور مذہب کا فرق ختم ہوگا، دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کا فرق ختم ہوگا، تو انشاءاللہ العزیز ہم ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائیں گے۔ اور تیسری بات کہ ہم دنیا دار، یہ دین دار، ایک دوسرے کا احترام، قدر، ایک دوسرے کی عزت ہم بھول گئے کہ دیندار نے دیندار کی عزت کرنی ہے، دنیا دار نے دنیا دار کی عزت کرنی ہے۔ نہیں بھائی، ہم سارے ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں۔ جس طرح دین اسلام ایک درخت ہے، اوپر اس کے شاخیں لگی ہیں، یہ نماز کی شاخ ہے، یہ روزے کی، یہ جہاد کی، یہ تعلیم کی، یہ تدریس کی، یہ ساری شاخیں ہیں، لیکن نیچے سے تنا ایک ہی ہے۔ تو ہم سارے، چاہے کوئی مدرسے میں پڑھ رہا ہے، کالج میں پڑھ رہا ہے، یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، وہ سارے ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں۔ یہ سارے ملے ہیں تو پھر درخت بنا ہے۔ اسی لیے جب ہم سارے مل کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ پھر ہمارے سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ اس لیے آپس میں ان فرق کو ختم کیا جائے اور آپس میں محبتوں کو پروان چڑھایا جائے، انشاءاللہ پھر ہم کامیاب و کامران ہیں۔ تو ناظرین، اس فرق کو ختم کر دیا جائے، اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے اور یہ ہمارا فرق ختم ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔